أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون۔ سابقہ آیتوں میں جنت میں جانے والوں کے کام ہوتے کیا ہیں، ان کے اخلاق ہوتے کیا ہیں، ان کی زندگی کے اندر اصلاح والا پہلو کون سا ہوتا ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بیان کیے جانے کے بعد یعنی دوزخ اور دوزخیوں کے حالات بتا دیے، جنت اور جنتیوں کے تفصیلات پیش کر دی گئیں، تو گویا انسان کے سامنے ایک میزان، ایک معیار، ایک پیمانہ رکھ دیا گیا کہ جنت کے کام کیا ہیں، دوزخ کے کام کیا ہیں، جنتی کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیسے خیال رکھتے ہیں، اور دوزخیوں کے طریقے زندگی ہوتی کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے رہنے کی وجہ سے ان چیزوں پر یقین رکھتا اور قرآن کے ان ساری چیزوں کو صحیح مانتا، اپنی زندگی کے لیے اختیار کرتا۔ لیکن یہ چیزیں ذکر کیے جانے کے بعد، جیسا کہ قرآن نازل ہوتے وقت پر مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، یہ طریقہ قیامت تک بھی ہے۔ جو اس سے نفرت کرنے والے ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، یا سننا پسند نہیں کرتے، یا اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ان آیتوں میں۔ ایسے نافرمانوں کو ہو کیا گیا ہے، جب یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد قبول کرنے کے بجائے سیدھے جانب سے، بائیں جانب سے، یعنی ادھر سے ادھر سے جماعت بن کر دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان باتوں کی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، اور پھر اپنے طریقے کی زندگی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ لگ کر ہر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور میں اس طریقے سے جنت میں جاؤں گا بھی۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ہر کوئی انسان یہ سمجھ لیتا ہے، یہ حرص اور لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ راستے بتا دیے، طریقے بتا دیے، احکام بتا دیے، ان بنیادوں کے اوپر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دنیا کی خوشگوار زندگی کو دیکھ کر کے میں یہاں اچھا تھا، مزے میں تھا، یہ بنیاد ہے میری جنت میں جانے کی۔ جب میں یہاں اچھا تھا تو آخرت میں بھی اچھا ہوں گا، اگر وہ لو بالفرض یہ عقیدہ صحیح ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اس بات پہ غور کر لیا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ یعنی ایک پانی کا خطرہ جو کپڑے کو لگ جائے تو ناپاک، ہاتھ کو لگ جائے تو ناپاک، جس کو منی کا خطرہ کہتے ہیں، جس میں کوئی جان ہوتی نہیں، پھر چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتے ہیں۔ یعنی بے جان والی کیفیت پانی کے خطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر پھر اس کو بڑا بھی کیا، اس میں طاقت دی، اس کی زندگی کے اسباب مہیا کیے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اس زندگی کا حساب و کتاب دیا جانا، یہ ضروری ہے، یقینی ہے، یہ کہتے ہیں تو اس عقیدے کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ حالانکہ بس اسی ایک چیز کے اوپر غور کرنے پر اپنے بعد والی زندگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس دنیا میں چلے گا، اور کس طرح چلنا ہے وہ طریقہ معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ پھر اسی چیز کو زور دے کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تمام مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خود
خود رب قسم کھا کے کہتے ہیں انا لقادرون، تم جو دشوار سمجھتے ہو، جو ناممکن سمجھتے ہو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو فرمائی ہے وہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، کر کے رہے گی، کرنے کا وعدہ ہے. اگر اس پر سدھرو تو تمہاری زندگی سدھرے گی. زندگی، اس دنیا کی زندگی کے ماحول کو بھی سدھار کر تمہارے روبرو پیش کر دیں گے. اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کو بھی یاد رکھو. تم تمام کے تمام کو کسی چیز میں ہلاک کرتے، برباد کرتے، عذاب کی شکل میں یا آپسی اختلافات کی شکل میں، یہ ایک ملک کو دوسرے ملک کو مسلط کر دے کر، یا ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کر دے کر، عذاب کی کوئی بھی شکل ہو، ہم تم کو ختم کر کر اس کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ بسا دیں گے. ظاہر ایک قوم چلی جاتی ہے، ایک بستی چلی جاتی ہے، تو ان کے جگہوں پر، ان کے مکانات پر، ان کے زمینات کے اوپر بعد میں مالک بننے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. اس جیسی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے کئی قوموں کو، بستیوں کو ختم کیا، پھر وہ بستیوں کے مالک دوسرے بن گئے. ختم کس نے کیا؟ مالک بنایا کس نے؟ وما نحن بمسبوقین. جب اگر ہم کرنے لگیں گے، پکڑ کرنے لگیں گے، ہلاک کرنا چاہیں گے، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں گے، تو انسانوں میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو روک سکے. یہاں تک ایک آدھا مضمون ہے، اس کا بقیہ اور آدھا مضمون اگلی آیتوں میں آئے گا، جس کے اندر یہ یاد دلا دیا گیا ہے کہ انسان کو کلام پاک کے بیان کی ہوئی جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، مستقبل کو انسان جانتا نہیں. اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے، اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو غور کر کر اپنی زندگی کا جائزہ لینے، اپنی زندگی کے کیے جانے والے عمل میں خوف خداوندی رکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی طرف تاکید، تلقین کلام پاک کرتے چلتا ہے.